الرحمن الرحیم کتاب البیوع، کتاب البیوع یعنی کتاب و احکام البیوع۔ یہاں پر خرید و فروخت کے احکام اس باب میں بیان کیے جائیں گے۔ بیوع یہ بے کی جمع ہے، جو کہ یہاں بے کی بہت ساری قسمیں اس کتاب میں بیان کریں گے، اس وجہ سے یہاں پر بے کو جمع لائے ہیں، بیوع اس کی جمع بیان کیا ہے۔ بے کا لغوی معنی ہم نے پڑھا تھا مبادلۃ المال بالمال، مال کے ساتھ مبادلہ، عدل بدل کرنا۔ اور شرعاً بے کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، رضامندی کے ساتھ مال کا تبادلہ ہونا، ایک دوسرے کو مال یا مال وغیرہ کو تبادل کر دینا۔ اب اس کا جو بے کا جو شرعی طور پر ثبوت ہے وہ قرآن سے بھی ہے، حدیث پاک سے بھی ہے، اور اجماع سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ دیکھیں جیسے قرآن پاک میں احل اللہ البیع، اللہ نے بے کو حلال فرمایا، حلال کیا۔ اسی طرح احادیث میں بھی ملتا ہے اور اجماع ہے اس پر، عقلی طور پر بھی ظاہر ہے، پوری زندگی انسان کی بغیر خرید و فروخت کے معطل ہی ہو کر رہ جائے گی، تو اس کا درست ہونا اور عقلی طور پر بھی ثابت ہوتا ہے۔ اب بے کا جو رکن ہے، جو اہم رکن ہے، وہ ایجاب اور قبول ہے۔ کہ ایجاب اور قبول کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا الفاظ ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پھر بے کی شرائط، بے کی شرط عاقدین کے اعتبار سے یہ ہے کہ عاقدین عاقل ہوں اور ممیز ہوں، تمیز کرنے والے ہوں، صحیح بے کی سمجھ رکھتے ہوں۔ اور محل مبی کے اعتبار سے جو بے کی شرائط ہے وہ یہ ہے کہ جو محل بے ہے، مبی ہے، وہ مال ہو اور متقوم ہو، مقدور التسلیم ہو، یعنی جس کو تسلیم سپرد کیا جا سکتا ہو، موجود ہو، تو یہ اس کی شرائط ہیں۔ بے کی قسمیں دو اعتبار سے بنتی ہیں، مبی کے اعتبار سے اور ثمن کے اعتبار سے۔ جی مبی کے اعتبار سے بے السلع بالسلع، ٹھیک ہے، یعنی چیز کا، کسی عین کا دوسرے چیز کے بدلے میں مبادلہ کرنا، بے کرنا، جس کو بے مقاعدہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم ہے بے السلع بالدین، جس کو مطلق بے کہتے ہیں، جو ہمارے ہاں ابھی رائج ہے۔ دین سے مراد یہاں پر ثمن ہے، ٹھیک ہے، درہم، دینار، پیسے وغیرہ۔ تیسری قسم ہے بیع الدین بالدین، ٹھیک ہے، جس کو بیع الصرف بھی کہتے ہیں، جس میں کیا ہے، دونوں جانب کیا ہے، ثمن ہوتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے کیا ہے کہ بیع الدین بالسلع، دین کا سلعہ کے بدلے میں خرید و فروخت کرنا، اسے بیع سلم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ چار قسمیں مبی کے اعتبار سے بے کی ہو جائیں گی: بیع مقاعدہ، مطلق بے، بیع الصرف اور بیع سلم۔ ثمن کے اعتبار سے بھی بے کی میں سے پانچ قسمیں اس کی بن جائیں گی۔ ایک تو ہے مساومت، ٹھیک ہے، اور دوسری ہے مرابحہ، تیسری ہے تولیہ، اور چوتھی ہے بیع الاشترا، اور پانچویں ہے ودیعہ۔ اب یہ مکمل اس کی پوری کی پوری بحث آگے انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلاً آئیں گی۔ ابھی یہ ابتدائی باتیں ہیں جو آپ کو میں نے بیان کر دی ہیں، اس کو آپ یاد فرما دیجیے گا۔ بار شریعت سے بھی آپ کچھ ابتدائی چیزیں آپ ضرور اس کو یاد کر لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا، تاکہ یہ باتیں اور وہاں وضاحت سے آپ کو مل جائیں گی۔ دیکھیے آپ سبق دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، امام قدوری فرماتے ہیں، البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظی الماضی، مثل ان یقول احدهما بعت والآخر اشتریت، لأن البيع إنشاء تصرف، والإنشاء يعرف بالشرع، والموضوع للإخبار قد استعمل فيه، وينعقد به ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل بخلاف النكاح، وقد مر الفرق هناك۔
وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله بعت واشتريت، لأنه يؤدي معناه، والمعنى هو المعتبر في هذه العقود، ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس، هو الصحيح لتحقق المرادات۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ البیع ینعقد، بیع منعقد ہوتی ہے بالایجاب والقبول، ایجاب اور قبول کے ذریعے سے، اذا کانا بلفظی الماضی، جبکہ وہ ایجاب اور قبول دونوں ماضی کے لفظ ہیں۔ تو جب بیع میں ایجاب اور قبول پایا جائے اور ایجاب اور قبول دونوں ماضی کے لفظ ہوں تو کیا ہے، بیع منعقد ہو جائے گی۔ اب سب سے پہلا یہ ہے کہ انعقاد کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انعقاد یہ ہوتا ہے تعلق کلام احد المتعاقدین، متعاقدین میں سے ہر ایک کا کلام کا دوسرے کے ساتھ کیا ہے، بالآخر دوسرے کے ساتھ شرعن تعلق پیدا ہو جانا، اس طور پر کہ اس کا اثر مبی پر پڑے، یعنی خرید و فروخت کرنے والے جو دو لوگ ہیں عاقدین ہیں، ان کے کلام کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ شرعی تعلق یہ پیدا ہو جائے ایجاب اور قبول کے ذریعے سے، اسے کہتے ہیں انعقاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایجاب اور قبول کسے کہتے ہیں؟ تو ایجاب کا لفظی معنی تو اس بات ہوتا ہے اور قبول کا معنی قبول ہی ہوتا ہے۔ تو عاقدین میں سے جو بھی شخص پہلے کلام کرتا ہے اس کو ہم ایجاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی چاہے وہ بائے ہو، جیسے بائے یہ کہے کہ میں نے فلاں چیز تم کو یا یہ چیز تم کو بیچی، تو اب یہ ایجاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مشتری کہے میں نے خریدی تو یہ قبول ہو جائے گا۔ اور اگر مشتری پہلے کہے جیسے میں نے یہ چیز خریدی اور بائے کہے کہ میں نے بیچی، تو مشتری کا قول یہ ایجاب ہو جائے گا اور بائے کا قول قبول ہو جائے گا۔ تو دونوں میں سے جو بھی عاقدین میں سے جو بھی شخص پہلا ہوگا اور پہلا کیا ہے کلام کرنے والا ہوگا، اس کلام کو کیا ہے ایجاب کہیں گے، اور دوسرے کے کلام کو کیا ہے قبول کہیں گے۔ اب ایجاب کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ ایجاب کا معنی ہوتا ہے اس بات، تو اس وجہ سے کہ جو ایجاب کرنے والا ہے وہ سامنے والے کے کیا ہے قبول کر جو خیار ہوتا ہے، قبول کرنے کا جو اختیار ہوتا ہے اس کو ثابت کرتا ہے۔ یعنی جب یہ ایجاب کرے گا تو سامنے والے کو یہ اختیار رہے گا کہ کیا ہے قبول کرے یا نہ کرے، تو یہ سامنے والے کو اختیار کون ثابت کر رہا ہے؟ یہ شخص ایجاب کر کے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ایجاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لفظ ماضی کا ہونا یہ کیا ہے، ایجاب اور قبول کی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حال بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے میں بیچتا ہوں، میں خریدتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے۔ تو اگر دونوں لفظ ماضی ہو یا ایک ماضی ہو ایک حال ہو یا دونوں حال ہو تو بیع منعقد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا آگے بھی بیان آ رہا ہے، جیسے آپ یہ مثال دے رہے ہیں ایجاب اور قبول کی ماضی کے ساتھ، جیسے مثل ان یقول احدہما، مثال کے طور پر دونوں میں سے ایک یہ کہے کہ بعت، میں نے بیچا، والآخر اشتریت، تو پہلا یہ کہے کہ بعت تو یہ ایجاب ہو گیا اور یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے، والآخر اشتریت، اور دوسرا یہ کہیں کہ اشتریت۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ آپ جانتے ہیں کہ بے، یہ جو بے ہے یہ کیا ہے، ایک انشاء ہے، ٹھیک ہے۔ انشاء کہتے ہیں جو چیز نہ ہو اس کو ثابت کرنا، تو جو چیز پہلے نہ ہو اس کو پیدا کرنا، یہ ایک کیا ہے انشاء ہوتی ہے۔ اور ماضی ایک خبر کی قسم سے ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے یہ جملہ خبریہ جملہ انشائیہ۔ تو خبر میں کیا ہوتی ہے کہ بات ہو چکی ہے اس کا بتانا ہوتا ہے، جیسے میں نے بیچا، مطلب کیا ہے کہ بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بے تو انشاء ہے تو پھر یہ ماضی کے ذریعے سے کیسے منعقد ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ بھئی دیکھیے شریعت نے بے کے لیے انشاء کے لیے کوئی خاص الفاظ مقرر نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ جو اخبار کے لیے جو ماضی کے لفظ آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کبھی کبھی شرعی طور پر انشاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر ضرورت ہونے کی وجہ سے کیا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے بے منعقد ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اسی کو بتا رہے ہیں کہ لِأَنَّ الْبَيْعَ انشاء تصرف، ٹھیک ہے، بے یہ تصرف کا انشاء ہے، بے یہ تصرف شرعی کا انشاء ہے۔
یعنی پہلے یہ مبادلت جو ہے ادلا بدلی ہے مبیع اور ثمن کی، یہ ثابت نہیں تھی، لیکن جب ماضی کے الفاظ دونوں جانب سے جب الفاظ ایجاب اور قبول پائے جاتے ہیں تو یہ مبادلت بھی ثابت ہو جاتی ہے ان الفاظ کے بعد، تو لہٰذا اس طرح سے یہ کیا ہے، انشاء ہو گیا مبادلت کا۔ اب جو شرعی طور پر جو چیز نہیں ہو، ٹھیک ہے، جو پیدا ہو، والانشاء یعرف بالشرع، تو وہ کیا ہے، اس کی پہچان بھی شریعت ہی کے ذریعے سے ہوگی۔ یعنی جب شریعت کہے گی کہ یہ الفاظ استعمال ہوں تو بے ہوگی، تو اسی کے ذریعے سے کیا ہے، وہ بے منعقد ہوگی، کیونکہ وہ شرعی تصرف کا انشاء ہے تو شریعت مقرر کرے گی، تو شریعت کے ذریعے سے شرعی طور پر جانا جائے گا کہ کون سے الفاظ سے یہ انشاء ہوگا۔ اب چونکہ اس کے لیے شریعت نے کوئی خاص الفاظ چونکہ بے کے لیے منعقد نہیں کیے ہیں، تو لہذا کہہ رہے ہیں کہ والموضوع للاخبار قد استعمل فیہ، تو جو الفاظ اخبار کے لیے موضوع ہیں، ٹھیک ہے، جن کی وضع خبر دینے کے لیے ہے، وہ بھی کبھی کبھی شرعی طور پر کیا ہے، انشاء میں استعمال ہوتے ہیں، جس کو ہم بلاغت میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ فین عقد بھی، تو اس وجہ سے کیا ہے، ان اخبار کے الفاظ کے ذریعے سے یعنی ماضی اور حال کے ذریعے سے بھی کیا ہے، بے منعقد ہو جائے گی۔ ولا ينعقد بلفظین، اور ایسے دو الفاظ سے بے منعقد نہ ہوگی، احدہما لفظ المستقبل، جس میں سے ایک لفظ مستقبل کا ہو، ٹھیک ہے، اس میں امر بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، مستقبل جیسے کہ کہے کہ بھئی ایک شخص کہے کہ میں خریدوں گا، ٹھیک ہے، یا امر کے طور پر جیسے کہے کہ تو بیچ، ٹھیک ہے، یا وہ کہے کہ تو خرید، اس طرح سے مستقبل کا ایک لفظ مستقبل کا ہو یا دونوں مستقبل کے ہوں، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ نکاح کیا ہے، نکاح بے کیا ہے، منعقد نہیں ہوگی، بخلاف نکاح، برخلاف نکاح کے، کہ اگر اس میں ایک جانب سے امر ہو، مستقبل ہو، تو کیا ہے، نکاح منعقد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وقد مر الفرق ہونا کا، اور جب نکاح کتاب النکاح میں اس کو فرق جو ہے بے اور اس میں نکاح میں الفاظ میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نکاح میں کیا ہے، ایک شخص دونوں چیزوں کا کیا ہے، والی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایجاب اور قبول دونوں کا، یعنی جیسے ایک شخص کہے کہ فلانا عورت سے میری نکاح کر دے، ٹھیک ہے، زوجنی، میرا نکاح فلاں سے کر دے، تو اس نے کہا کہ میں نے زوجتک، میں نے تیرا نکاح کر دیا، تو اب جو یہ کہہ رہا ہے زوجتک، یہ اس کی جانب سے کیا ہے، ایجاب اور قبول دونوں جانب سے وہ اکیلا ہی کر سکتا ہے نکاح میں، کیونکہ وہ کیا ہے، ایک طور پر یہ دونوں طریقے سے والی دونوں کا بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلہ رضیت بکذا او اعطیت بکذا او خذہ بکذا فی معنی قولہ بعت واشتریت، اور اگر کوئی شخص یہ کہے رضیت بکذا، جیسے کوئی ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں چیز تم کو یا یہ چیز تم کو بیچی، تو کہتا ہے کہ رضیت بکذا، میں اتنے میں راضی ہوا، ٹھیک ہے، یہاں بیچنے والا یہ کہے کہ میں فلاں یہ چیز تم کو اتنے میں بیچنے پر راضی ہو، اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا، ٹھیک ہے، یہ رضیت بکذا لفظ استعمال کرے، یا اعطیتک بکذا، میں اتنے درہم دینار میں نے فلاں چیز تم کو دی، ٹھیک ہے، تو یہ کہا گیا خود ہو بھی قدا، یا تو فلاں چیز لے لے اتنے میں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے، فی معنی قولہ بعت واشتریت، یہ بھی بعت اور اشتریت کے معنی میں، یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ صرف بعت اور اشتریت کے الفاظ ہی کیا ہے، بے میں ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر وہ الفاظ تملک اور تملیک کا معنی دیتے ہوں، ان الفاظ سے بے کیا ہے، منعقد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آتیت کا، رضیت، خود ہو، اگر تو دیکھیے یہاں پر امر ہے، جیسے کوئی سے بائے کہے کہ بھئی یہ اتنے میں لے لے، یہ تو امر ہے، تو اوپر تو آپ نے پڑھا تھا کہ امر سے نہیں ہوگا، تو مطلب کیا ہے کہ یہ یہاں پر خود ہو امر سے یہ اقتدان ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہاں آگے پوشیدہ ہے بھی تو بقضا خود ہو، میں فلاں اتنے میں نے تجھے بیچی، اب اتنے میں لے لے، ٹھیک ہے، تو یہ اقتدان یہاں سے ثابت کیا گیا ہے کہ یہ بیچنے پر راضی ہے، تو اس کے کلام کو یہ بھی تو کے معنی میں لے لیا جائے گا۔ اب یہ کیوں ہو جا رہا ہے، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي مَعْنَاهُ، اس لیے کہ یہ الفاظ بھی کیا ہے، یہ معنی کو ادا کرتے ہیں، بے کے معنی کو ادا کرتے ہیں، والمعنی هو المعتبر فی هذه العقود، اور جو یہ عقود ہوتے ہیں، بے وغیرہ جو عقود ہیں، ان میں کیا ہے،
معنی معتبر ہوتا ہے، الفاظ معتبر نہیں ہوتے۔ جن جن الفاظ سے کیا ہے معنی ادا ہو جائے گا، تراضی کا تملک اور تملیک کا، ان سب میں کیا ہے یہ اپنے بے منعقد ان الفاظ سے ہو جائے گی۔ وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي فِي النَّفِيسِ وَالْخَسِيسِ۔ اب اس وجہ سے کہ چونکہ ان عقود میں الفاظ کیا ہے معتبر ہوتے ہیں، لہذا بے منعقد ہو جائے گی تعاطی کے ذریعے سے، فی النفیس والخسیس، چاہے وہ اشیاء نفیس ہو چاہے خسیس ہو۔ نفیس یعنی بہت زیادہ مہنگی ہوں، ٹھیک ہے، جیسے غلام ہے، باندیاں ہیں۔ خسیس یعنی معمولی چیزیں ہوں، جیسے ابھی دوسری چیزیں بازار وغیرہ میں ملتی ہیں۔ تو ان سب میں کیا ہے بے تعاطی کے ذریعے سے منعقد ہو جائے گی۔ بے تعاطی کسے کہتے ہیں کہ ایجاب اور قبول کیا ہے الفاظ کے ذریعے نہ ہو بلکہ فعل کے ذریعے سے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص عموماً جیسا ایسا ہوتا ہے کہ ابھی مال وغیرہ میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی وہاں ایک چیز رکھی ہوتی ہے، اس میں قیمت لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ شخص وہ خریدتا ہے اور قیمت ادا کرتا ہے، نہ ایجاب ہوتا ہے نہ قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صرف فعل ہوتا ہے۔ اس شخص نے بیچنے کے لیے رکھا ہے، اس نے خرید لیا، پیسے دے دیے، یہ فعل کے ذریعے سے ایجاب و قبول ہو گیا، تو زبان سے قول سے نہیں ہوا، صرف فعل کے ذریعے سے ہوا، تو ایسی بے کو بے تعاطی کہتے ہیں۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک جانب سے صرف قول ہو، ایک جانب سے فعل ہو، یا دونوں جانب سے فعل ہو، تب بھی ہو جائے گی، اور یہ خسیس اور نفیس دونوں میں ہو جائے گی۔ اب یہ نفیس اور خسیس کی قید کیوں لگائیے؟ کیونکہ اس میں امام کرخی کا کیا ہے اختلاف ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ خسیس میں تو ہو جائے گی لیکن نفیس میں نہیں ہوگی، لہذا صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ہوا صحیح، صحیح یہی ہے کہ نفیس اور خسیس دونوں میں ہو جائے گی، بتحقق المراداتی، مرادات کے یعنی رضامندی کے تحقق کی وجہ سے، چونکہ بے میں کیا ہے رضامندی ہوتی ہے۔ اگر آپ دوسرے کے رضامندی سے ایک چیز لے لیتے ہیں اور آپ پیسہ دے دیتے ہیں اور راضی ہے، تو زبان سے ضروری نہیں ہے۔